ایک گاؤں میں ایک بوڑھی ماں اور اس کے 3 بیٹے رہتے تھے۔ اس کے بیٹوں کا ابو جو تھا وہ بیٹوں کے بچپن میں ہی وفات پا گیا۔ اس کے 2 بیٹے بہت پڑھے لکھے تھے، لیکن جو تیسرا تھا وہ دماغی کمزور تھا اور نہ وہ اتنا زیادہ پڑھا لکھا تھا۔ بیٹا، جب تم چھوٹے چھوٹے تھے تو تمہارے ابو اس دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد میں نے تمہارے لیے بہت محنت کی، لوگوں کے گھروں میں کام کیا اور تمہیں پڑھایا لکھایا، اور تم میں سے ایک کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا لندن میں، اور دوسرے نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ میں نے تمہارے لیے جو کرنا تھا کیا، اب تمہاری پاری ہے۔ پڑھایا، دوسرے کو بھی میں نے پڑھایا، میں اتنا ہی تمہارے لیے کر سکتی تھی۔ اب تم لوگ پڑھ کے آ چکی ہو، تمہارے پاس تعلیم ہے، اب تم جاؤ کوئی نوکری ووکری ڈھونڈو۔ اور یہ تمہارا تیسرا بھائی اتنا پڑھ نہیں سکا، یہ دماغی طور پہ بھی ایسا تھا، یہ پڑھ نہیں سکا۔ اب تم لوگ جاؤ اور کوئی نوکری تلاش کرو، پھر میں نے تمہاری شادیاں بھی کروانی ہیں۔ یس ماما، آپ نے ہمارے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے اور ہم لوگوں کو آپ نے پڑھایا لکھایا ہے، یہ ہم لوگ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اور آپ نے مجھے اتنی محنت کر کے باہر لندن میں پڑھنے کے لیے بھیجا، میں وہاں سے ڈگری لے کے آیا ہوں۔ آپ فکر نہیں کریں، میں جدھر بھی جاؤں گا میری ڈگری دے کے وہ مجھے کام دے دیں گے۔ آپ فکر نہیں کریں، ہم لوگ آپ کی خدمت کریں گے اور آپ کے پاس رہیں گے اور آپ کی بہت زیادہ خدمت کریں گے۔ جی امی، ہمیں پتہ ہے آپ نے ہمارے لیے بہت محنت کی ہے، ہم اس بات کو نہیں بھولیں گے۔ ہم لوگ جائیں گے اور نوکری تلاش کریں گے، انشاءاللہ ہمیں نوکری مل جائے گی، پھر ہمارے دن اچھے ہو جائیں گے، اور آج کے بعد آپ کو کوئی کسی کے گھر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنے چھوٹے بھائی کا بھی خیال رکھیں گے اور آپ کا بھی خیال رکھیں گے، آپ ٹینشن نہیں لیں۔ ماں میں بھی کچھ کام کروں گا، میں بھی جاؤں گا نوکری تلاش کرنے کے لیے، میں آپ کی خدمت کروں گا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اور یہ میرے بڑے بھائی ہیں، ہم لوگ تینوں مل کے محنت کریں گے اور ہمارے دن اچھے آ جائیں گے، اور پھر ہم لوگ خوشی سے رہنے لگیں گے۔ ماں، مجھے شادی وادی کی ضرورت نہیں ہے، میں بس آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے پاس رہوں گا۔ بیٹا، میں نے تم لوگوں کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے، میں نے بہت محنت کی ہے اور تم لوگوں کو پڑھایا ہے، اچھی پرورش دی ہے۔ تم اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا اور اس اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا، یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، یہ دماغی طور پہ اتنا ہی ہے، تم لوگوں کو پتہ ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کو کوئی دکھ نہیں دینا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ جی امی، ہم لوگ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے، اس کو کسی بات کی پریشانی نہیں ہونے دیں گے، آپ ٹینشن نہیں لیں۔ یس ماما، آپ ٹینشن نہیں لیں، ہم اس کا خیال رکھیں گے، یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، آپ اس بات کی فکر نہیں کریں، ہم ہمیشہ اس کا خیال رکھیں گے اور آپ کا بھی خیال رکھیں گے، آپ ٹینشن نہیں لیں۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد، محنت کرنے کے بعد، کچھ دن بعد اس کے بڑے بیٹے کو ایک نوکری مل جاتی ہے بہت بڑے آفس میں، وہاں پہ نوکری کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو بہت اچھی پوسٹ پہ نوکری مل جاتی ہے۔ اور دوسری طرف اس کے دوسرے بیٹے کو پولیس میں نوکری مل جاتی ہے اور وہ وہاں پر انسپیکٹر لگ جاتا ہے پولیس میں۔ ارے ماما، مجھے نوکری مل گئی ہے، مجھے بہت بڑے آفس میں نوکری مل گئی ہے، اور میرے لیے انہوں نے مجھے باقاعدہ دفتر دیا ہے اور میں دفتر میں بیٹھوں گا، میں نے آپ کو بولا تھا نا، جو میرے پاس ڈگری ہے اس کو دے کے نوکری مجھے مل جائے گی، اور دیکھیں مجھے بہت اچھی نوکری مل گئی ہے، ہمارے گاؤں میں اور کسی کے پاس اتنی اچھی نوکری نہیں ہے۔ ارے واہ میرا بیٹا، آپ کو نوکری مل گئی ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ چلو، جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا پھل دیتے ہیں۔ تم نے کچھ دن محنت کی اور ادھر ادھر بھاگے اور تمہیں بہت اچھی نوکری مل گئی ہے، چلو اللہ کا شکر ہے، بہت بات ہے۔ اور تمہارا دوسرا بھائی کدھر ہے، تمہیں اس کا کوئی پتہ ہے؟ ارے ماما، وہ بھی ڈھونڈ رہا ہوگا، پتہ نہیں اس کو نوکری ملی ہے یا نہیں، آ جائے گا، ابھی آ جاتا ہے تھوڑی دیر میں۔ ارے امی، ایک گڈ نیوز ہے، مجھے بھی نوکری مل گئی ہے اور مجھے ہمارے علاقے کے انسپیکٹر بنایا گیا ہے، مجھے پولیس میں نوکری مل گئی ہے،
اور میں یہاں کا انسپیکٹر ہوں اس تھانے کا. مجھے بہت اچھی نوکری مل گئی ہے. ارے واہ 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 واہ، کیا بات ہے، میرے دونوں بیٹوں کو اتنی اچھی نوکری مل گئی ہے. مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. ایک میرا بیٹا بہت بڑے آفس میں اس کی نوکری لگ گئی ہے اور میرا دوسرا بیٹا انسپیکٹر بن گیا. اس سے اور زیادہ مجھے کیا چاہیے. میں آج بہت خوش ہوں، میں آج بہت خوش ہوں. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ارے ماں، مجھے تو کوئی نوکری نہیں ملی. میں جہاں بھی جاتا ہوں وہ مجھے بھگا دیتے ہیں. وہ بولتے ہیں تو پاگل ہے. مجھے کہیں بھی نوکری نہیں ملی اور وہ مجھے بولتے ہیں تم اتنا پڑھے لکھے نہیں ہو، اور مجھے بولتے ہیں اپنی ڈگریاں لاؤ. میں کہاں سے لاؤں؟ تو پھر ممی میں نے سوچا ہے میں محنت مزدوری کروں گا اور تمہارے ساتھ رہوں گا. کوئی بات نہیں بیٹا، تمہیں کوئی نوکری نہیں ملی. چلو کوئی بات نہیں، تمہارے دوسرے بھائیوں کو بہت اچھی نوکری مل گئی ہے. وہ تمہارا خیال رکھیں گے اور میرا بھی خیال رکھیں گے. تم فکر نہیں کرو میرے بیٹا، کوئی بات نہیں. اور پھر کچھ دن کے بعد جو اس کا بڑا بیٹا ہوتا ہے وہاں اس کے آفس میں لڑکی کام کرتی ہے. اس کو اس سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرنے لگ جاتے ہیں. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ کیسی ہو تم؟ دیکھو ہمیں بہت زیادہ دن ہو گئے، کافی دن ہو گئے ایک دوسرے کو ہم جانتے ہیں. دیکھو کیا تم مجھ سے شادی کرنا پسند کرو گی؟ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. ہاں ہاں، ہمیں ملے ہوئے تو بہت زیادہ دن ہو گئے ہیں. مجھے بھی تم بہت اچھے لگتے ہو، لیکن شادی ہم لوگ کیسے کر لیں؟ میرے آگے پیچھے تو کوئی نہیں ہے. اور تمہاری امی مان جائیں گی؟ اگر وہ مان جائیں گی تو پھر میں تیار ہوں. اور دوسری طرف انسپیکٹر صاحب کو بھی ایک لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے. وہ بھی ایک دوسرے کو یہ ویسے ہی بڑے بھائی کی طرح باتیں کرتے ہیں. ہاں جی، تم مجھ سے شادی کرو گی یا نہیں؟ دیکھو میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرنا پسند کرو گی؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں انسپیکٹر صاحب، میں بھی آپ سے پیار کرتی ہوں. اور پھر وہ اپنی ماں کو بتائے بغیر ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں اور اپنی ماں سے ملوانے کے لیے اس لڑکی کو لے آتا ہے. ماں ماں، او ماں کدھر ہو ماں؟ کیا ہوا بیٹا، کیوں اتنی آوازیں لگا رہے ہو مجھے؟ کیا بات ہے؟ میں اندر سو رہی تھی. ہاں، اور یہ لڑکی کون ہے؟ یہ تمہارے ساتھ لڑکی کیا کر رہی ہے؟ یہ کون ہے؟ تمہاری دوست ہے؟ ارے نہیں ماں، یہ میری دوست نہیں ہے. پہلے دوست تھی لیکن اب ہم دونوں میاں بیوی ہیں. میں نے اس سے شادی کر لی ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اس لیے اب ہم رک نہیں سکے اور ہم نے کورٹ میرج کر لی ہے. اب ہم میاں بیوی ہیں. کیا تم میاں بیوی ہو؟ تم لوگوں نے شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ تم مجھ سے پوچھ تو لیتے، میں نے کوئی تمہیں منع کرنا تھا؟ یہ کیا بات کی ہے؟ ایسا کوئی کرتا ہے؟ یہ تم نے بہت غلط کام کیا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے اکیلے شادی کر لیا. میں تمہاری ماں تھی، کتنی محنت کیا میں نے، تمہیں پڑھایا لکھایا، اور تم نے مجھ سے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی. ارے ماں، کیا پوچھنا تھا میں نے آپ سے؟ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، یہ بھی کافی ہے. اور آپ بول رہی ہو کہ پوچھا نہیں ہے. ماں مجھ سے آپ اس طرح بات نہیں کیا کرو. میں اس علاقے کا انسپیکٹر ہوں اور آپ مجھ سے اس طرح بات کرتی ہیں. اور پھر وہ اپنی ماں کی بے عزتی کر کے اپنی بیوی کو وہاں سے لے کے چلا جاتا ہے چپ چاپ. اور دوسری طرف اس کا بزنس بھائی جو ایک بزنس مین بن چکا تھا، وہ بھی ان کے جانے کے بعد لڑکی کو لے کے آ جاتا ہے اور اس نے بھی لڑکی سے شادی کر لی ہوتی ہے. اور وہ بھی اپنی ماں کو آ کے ویسے ہی باتیں کرتا ہے جیسے دوسرے نے باتیں کی تھی بھائی نے. ارے ماں، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہو گیا؟ آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے امی جی؟ آپ مجھے بتائیں کیا ہو گیا امی جی؟ دیکھو بیٹا، میں نے تمہارے بھائیوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا.
ان کے والد فوت ہو گئے اور میں نے ان کے لیے اتنی محنت کی، لوگوں کے گھروں میں کام کیا، ان کو پڑھایا لکھایا اور ان کو اس نوبت تک پہنچایا، اتنی زیادہ محنت کی، اور انہوں نے مجھے بتائے بغیر دونوں بھائیوں نے شادی کر لی اور میرے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے۔ ارے ماں، کوئی بات نہیں، میں تو آپ کے ساتھ ہوں نا، کوئی بات نہیں، انہوں نے شادی کر لی ہے تو کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں ماں، آپ رونا بند کرو، ماں آپ رونا بند کرو، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، آپ ان کی باتوں کا برا نہیں مناؤ، کوئی بات نہیں، انہوں نے شادی کر لی ہوتی، امی آپ رونا بند کر دیں، پلیز آپ رونا بند کر دیں۔ لیکن جیسے ہی ان کی شادیاں ہوتی ہیں وہ پوری طرح سے بدل جاتے ہیں، جو انہوں نے اپنی ماں سے وعدے کیے تھے وہ سب بھول جاتے ہیں، اور ماں اور اپنے بھائی کے ساتھ روزانہ لڑنے لگ جاتے ہیں، اور دوسری طرف ماں جی کا سب سے چھوٹا بیٹا اپنی محنت مزدوری کے لیے جہاں سے گزرتا ہے وہاں پر ایک لڑکی بیٹھی ہوتی ہے۔ ارے سنیے، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ دیکھیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ روزانہ ادھر سے جاتی ہوں، میرے ساتھ قریب میں گھر ہے، آپ روز ادھر سے گزرتی ہو اور میں آپ کو دیکھتی ہوں، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہو، میں آپ سے پیار کرنے لگی ہوں، کیا آپ مجھ سے شادی کرو گے؟ ارے آپ کیا بول رہی ہو؟ آپ مجھ سے شادی کرو گی، آپ مجھ سے پیار کرتی ہو، لیکن میں تو آپ کو جانتا تک نہیں ہوں۔ دیکھیں، ہم لوگ بہت غریب ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ غریب ہیں، میری ایک ماں ہے، انہوں نے ہم بھائیوں کے لیے بہت محنت کی، اور میرے بھائیوں نے اور امی کو بتائے بغیر شادی کر لی ہے، اور ہم میری امی سے بہت زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں، میں ایسے شادی نہیں کر سکتا ان سے۔ نہیں، کوئی بات نہیں، آپ اپنی امی سے بات کر لیں، میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، میرا آفس ہے، بینک بیلنس ہے، اور میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، مجھے تو بس ایک اچھا لڑکا چاہیے، اور میں آپ کو اور آپ کی امی کا اپنے ساتھ رکھوں گی، اپنی امی بنا کر۔ آپ فکر نہیں کریں، آپ جائیں اور اپنی امی سے بات کریں، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ اب امی سے بات کریں، میں ان کو اپنی امی بنا کے رکھوں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے، میری ماں نہیں ہے، میں بس اکیلی ہوں، میرے نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بہن بھائی ہیں، آپ جا کے بات کریں۔ پھر وہ ماں جی کا چھوٹا لڑکا اگر اپنی ماں کو ساری بات بتاتا ہے، ماں مجھے ایک لڑکی ملی ہے، وہ بہت زیادہ امیر ہے، اور وہ مجھ سے پیار کرتی ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس نے مجھے شادی کے لیے بولا، لیکن میں نے بولا میں اپنی امی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ ماں جی یہاں روز ہماری بےزتی ہوتی ہے، وہاں بھی بےزتی کرتے ہیں میرے بھائی اور میری بھی۔ اس کی بات بتانے کے بعد اس کی ماں مان جاتی ہے، اور وہ لڑکا اس لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، اور وہ دونوں ماں بیٹا اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر وہ اس کے پاس رہنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس کے بیٹے ماں جی سے اور اس کے چھوٹے بھائی سے بہت زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں، روزانہ ان کو باتیں سناتے، بےزتی کرتے، اس لیے اس کا سب سے چھوٹا بیٹا اپنی ماں کو لے کر اپنی بیوی کے گھر میں آ جاتا ہے، اور وہ بہت ہنسی خوشی رہنے